والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. بو بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، بو بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، قد نگاہ بو جہل جانب بشر گئی. عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی. مصطفیٰ جدھر گئے کائنات ادھر گئی. ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، مرقد حیات میں عاقبت سنور گئی. اجمل رقم تراز کتنا خوش نصیب ہے، نعت پاک کے طفیل زندگی سنور گئی. اگر میں خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. آسرا جب تک نہ لوں گے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوں گے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، آج 18 ربیع الثانی 1445 ہجری نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے روشن مسجد میں جمع ہے. آج کی تاریخ 18 ربیع الثانی یعنی کہ ربیع الاخر. حضرت محمد بن علی البخاری نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی تاریخ وصال ہے، اور محدث دکن ابو الحسنات سیدی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے عرس کی بھی تاریخ ہے. ان بزرگوں کا ہم ذکر کیوں نہ کریں. یہ مہینہ 11ویں شریف پیران پیر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سردار اولیاء کا جب ذکر ہے، پیران پیر کا جب تذکرہ ہو رہا ہے، تو اولیاء ہند کا بھی تذکرہ ضرور ہوگا. یقیناً آج کے جمعہ کی گفتگو گزشتہ جمعہ کے گفتگو سے منسلک ہے، کیونکہ پچھلے جمعہ گزشتہ جمعہ ہم نے ذکر کیا تھا حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا علمی و فقہی مقام، کہ اللہ پاک نے آپ کو خوب علم سے نوازا تھا.
اور آپ نے گزشتہ جمعہ یہ بھی سماعت کیا کہ شیخ ابو قدامہ المقدسی، شیخ ابن رجب حنبلی، ابن تیمیہ، یہ وقت کے بڑے بڑے علماء جو اپنے زمانے میں مشہور رہے، یہ حضور غوث پاک کے علم کے معترف رہے۔ اور اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں، جو سلف حضرات، غیر مقلدین، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ ہمارے علماء ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہمارے ہیں۔ اور ان کی تنگ نظری یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ولی ہے اور علم ان تک ہی محدود ہے معاذ اللہ۔ باقی دوسرے جو پیر ہیں، ہو سکتا ہے، ہم نے گفتگو کی تھی کہ لوگ ہر چیز میں جو ہے اصل اور نقل ہوتی ہے، تو کچھ نقلی اور ڈھونگی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈھونگی لوگوں کو دیکھ کر اصل کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو آپ جتنے آستانے دیکھ رہے ہیں، آپ ان آستانوں کو معاذ اللہ غلط کہے، برا کہے، یہ کیسے؟ تو کسی نے کچھ ڈھونگ کیا ہوگا، کسی نے کچھ روپ اختیار کر لیا ہوگا، تو آپ اس بہروپیوں کو برا کہیے نا۔ سب اولیاء کرام کو آپ برا کہہ رہے ہیں، اور اولیاء کرام اللہ کے خاص ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، من اعدى لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، فقط آذنتہ بالحرب، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے بہت معاملہ ادب کا رہنا چاہیے، اور مقام ولایت میں کرامت یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے تو ہر ولی، وہ پہلے حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، پھر کسی شیخ کے پاس زانو تلمذ طے کیے، نظر پڑی ان پر، اللہ نے ان کو بلند مقام دیا۔ کچھ وہ ہے جن کو اللہ نے چن لیا۔ ولی کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک ولی تکوینی، ولی تشریعی۔ ایک ولی جو مادرزاد ولی ہوتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہے۔ ایک ولی وہ ہے جس کو اللہ اس کی نیکیاں دیکھ دیکھ کر چن لیتا ہے، اس کے کچھ معاملات زندگی، ریاضات و عبادات اللہ پسند فرماتا ہے، توجہ ہو جاتی ہے۔ آپ مشہور واقعہ سنتے ہیں، ایک شخص جس کے دن رات شراب خانے میں گزرتے ہو، راستے سے جا رہا ہے بغداد کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، تو اس کو اٹھایا، چوما، عطر خریدا، اس کو عطر لگا کر بلندی پہ رکھ دیا۔ خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں، ہم نے تمہیں بلند مقام دیا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، نہیں میں تو بہت شرابی ہوں اور میں تو گنہگار ہوں۔ دوسرے دن پھر وہ بزرگ خواب میں آتے ہیں، تیسرے دن بزرگ خواب میں آتے ہیں، میں کہا نیک، میرا کہا بلند درجہ، میرا وقت تو میخانے میں گزرتا ہے۔ غرض کے ایک اللہ کا پیغام رسا، پیغام پہنچانے والا آتا ہے اور کہتا ہے، بشر تمہارے لیے پیغام ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کوئی بلانے کے لیے آیا پیغام ہے، تو کہا اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ کب کبھی طاری ہو گئی، کیا شراب کے بدلے مجھے عذاب دیا جائے گا؟ کیا مجھے کوئی وعید سنائی جائیں گی؟ تو کہا نہیں، تمہارا تو مقام بلند کر دیا۔ کہا یہ کیسے؟ کہا اللہ کے نام کو تم نے بلند کیا، اللہ اب تمہارے نام کو بلند کرے گا، اب تمہارے مقام کو بلند کرے گا۔ سیر الاولیاء دیگر کتب میں آتا ہے، بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا، توبہ کی،
اور اتنے پرہیزگار ہوئے کہ آپ جان کر حیرت کریں گے، وقت کے بڑے فقیہ، وقت کے بڑے مجدد، وقت کے بڑے عالم، وقت کے بڑے مبلغ، وقت کے بڑے محدث امام احمد بن حنبل جب دن میں فتوے دیا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، حدیث کی ترتیب دیتے تھے، تو امام احمد بن حنبل سے پوچھتے آپ کی رات کہاں گزرتی ہے؟ تو رات حضرت بشر حافی کی خدمت میں گزرا کرتی تھی۔ کہ بشر حافی وہ ہے جب بغداد کی گلیوں میں چلتے تو کسی جانور کی مجال نہیں کہ جو غلاظت کر دے راستے میں، کیونکہ آپ بغیر چپل کے پھرا کرتے تھے، اللہ کا نام ملا نا آپ کو راستے میں، تو کیسے میں چپل پہنوں؟ کبھی زندگی میں آپ نے پھر اس کے بعد چپل نہیں پہنی۔ حافین کے معنی ہے حاف، بغیر چپل کے رہنے والا۔ اللہ پاک چن لیتا ہے، بندوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ ایک یہ ولی ہے جس کو اللہ نے چن لیا ان کی ریاضت، عبادت یا کسی نیکی کے ذریعے، اور ایک ولی مادرزاد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی مادرزاد ولی ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام علی البخاری، آپ بدایو شریف میں پیدا ہوئے۔ جب آپ بالکل کم عمر تھے والد بہت بیمار ہوئے، ذکر آتا ہے الگ الگ کتب میں، والدہ کے خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی ایک تو شوہر کو چن لو یا بیٹے کو چن لو۔ تو آپ نے بیٹے کے تعلق سے بڑے اشارے دیکھے تھے، تو فرمایا میں بیٹے کو منتخب کرتی ہوں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے والد گرامی انتقال کر گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت ہی کم عمر میں 7-8 سال میں حافظ قرآن ہوئے، اور 13 سال کی عمر میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے دلی تشریف لائے اور علوم شرعیہ حاصل کی۔ اللہ نے آپ کو اتنی ذہانت سے نوازا تھا۔ آپ کا نام محمد علی ہے، لیکن محمد بن علی، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو محدث تھے، فقیہ تھے، کہتے تھے آپ نظام الدین ہیں، اور بحاث عن المجلس یا فی المجلس کہتے تھے، بڑے بڑے مجلسوں میں بحث کرنے والے تھے آپ۔ اللہ نے آپ کو علم سے بہت نوازا تھا۔ شیخ نجم الدین اصفہانی یہ علماء عرب میں ہے اور مکے میں رہتے تھے، تو جب علماء آپس میں ملا کرتے تھے حرم میں، جب ان کی کوئی مجلس ہوتی تھی تو شیخ نجم الدین اصفہانی ذکر کرتے ہیں کہ علماء ذکر کرتے تھے کہ سنا ہے ہندوستان میں ایک بہت بڑا شخص ہے، علم کا پیکر، مقتدائے زمانہ، ہم تم مقتدی، ہم تم کیا ہے مقتدی، اور جو لوگوں کی قیادت کرے اس کو کہتے ہیں مقتدا۔ تو علماء عرب اس دور میں آج سے صدیوں پہلے کہتے تھے ایک مقتدائے زمانہ، ایک مقتدر عالم ہے ہندوستان میں جس کا نام نظام الدین ہے۔ تو شیخ نظم الدین اصفہانی نے فرمایا کیا ملاقات ہوئی آپ کی؟ تو کہا بھائی وہ تو کبھی آتے ہی نہیں۔ تو شیخ نجم الدین اصفہانی نے کہا بسا اوقات وہ فجر کی نماز حرم میں ہی ادا کرتے ہیں، مجھے موافقت کا شرف ہوتا ہے ان سے۔ یہ آپ کی روحانیت کا معاملہ تھا۔ تو جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ نے علم دین، تبلیغ، اور جس سے ایک خاص طور سے اگر میں ایک اسکالر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آدمی کام تو بہت کرتا لیکن نہ اس کے کام کو آگے بڑھانے والا رہتا، نہ اس کی کام کی قدر کرنے والے رہتے۔ اس کو کہتے افراد شازی، افراد سازی، یعنی کہ آدمی بنانا، اپنے مثل کچھ اور، اپنے بازوؤں کو مضبوط کرنا۔ اللہ پاک نے وہ ملکہ
خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیا تھا. آپ نے نگاہ ڈالی امیر خسرو ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی نصیر الدین چراغ دلی ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی برہان الدین غریب ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی منتجب الدین زرزری زربخش دلہ ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی خواجہ صلاح الدین ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی شمنا میرا ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی حضرت یوسفین شریفین ہوئے, آپ نے نگاہ ڈالی. اتنے شاگرد اور تلامذہ اسٹوڈنٹس آپ کے ہوئے کہ ایک ایک کو ایسا آپ نے مرکز بنا دیا تھا کہ جس کو جدھر بھیجا اس نے اپنی مرکزی شانی حیثیت سے اس علاقے میں دین کی خدمت کی. اگر میں یہ کہوں تو بیجانا ہوگا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک ایسے پاور اسٹیشن کا کام کیے کہ انہوں نے ہر علاقے میں ٹرانسفارمر لگا دیا. اب جس کو جس طریقے سے دین کی ہدایت چاہیے وہ اس سے کنیکشن بنا لے. اور روحانیت کی شمع خود روشن ہو جائیں گی گھروں میں, دلوں میں. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علم فیضان آپ کا جاری ساری ہوا, اور آپ بڑے شان اور اہتمام سے, دیکھو جو بزرگوں سے ہم کو ملا ہے, ہم اسی کا ذکر کریں. سیر الاولیاء کتاب میں, دیگر بہت ساری کتب میں ذکر ہے. اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی مسلک کا فرد جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں, ہم علم کا کام کر رہے ہیں, وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے نظر نہیں پھرا سکتا کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا, یا یہ سما سنتے تھے. اور آپ صرف نظر نہیں کر سکتے دین کی تبلیغ کے حوالے سے اور دین کی خدمت کے حوالے سے. یہ تعلیم تو اللہ والوں نے ہی کی ہے. ہم خالی موبائل پہ بیٹھ کے خالی SMS فارورڈ کر کے سمجھ رہے بہت بڑے بن گئے ہم. 2-4 روز ہم نے کیا کوئی ورکشاپ اٹینڈ کر لیا, کوئی کیمپ اٹینڈ کر لیا, اسلامک کیمپ ہم نے اٹینڈ کر لیا اور ایک سرٹیفکیٹ مل گیا تو ہم سمجھ دیں کہ میں بہت بڑا جو ہے علم کا بانٹنے والا ہوں. اور ایسا سمجھتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے معاذ اللہ ان کو کچھ علم نہیں تھا. میں ذکر کر رہا ہوں علماء عرب میں روب تھا آپ کے علم کا. تو کیا شان ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. تو انہوں نے اپنے ایک خلیفہ کو بھیجا پونا کے لیے, خواجہ شیخ صلاح الدین, حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہے اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ اسٹوڈنٹ ہیں آپ. دولت آباد خلد آباد کی طرف سرکار برہان الدین غریب کو بھیجا آپ نے. ایک اتنا بڑا انعام اور نعمت لے کر آنا اور اپنی بستی اور اپنے علاقے کو چھوڑ دینا, یہ معمولی بات نہیں. اس کو کہتے ہیں افراد سازی. جو صحابہ کرام سے پایا تھا, نبی سے علم حاصل کرتے تھے, اور جب دین کی تبلیغ کے لیے چلے گئے. حضرت عمرو بن عاص مصر کی طرف ہے, حضرت معاذ بن جبل یمن کی طرف ہے. دیکھیے اب وہ صحابہ کی مثال اس طریقے سے آپ نے اس کی قائم فرمائی. آج ہم کسی کو بولتے کہ ذرا یہ کرانہ لے کے آؤ, سودا لے کے آؤ, وہ ٹھیک سے لے کے نہیں آتا, کچھ چیزیں بھول کر آتا, پیسوں میں کچھ کمی زیادتی رہتی. تو یہ دنیاوی ایک تھوڑی سی چیز نہیں ہو پاتی ہم سے. لیکن اللہ والوں کا یہ فیضان ہے کہ برہان الدین غریب سے کہا کہ جاؤ تمہیں دولت آباد کی طرف دین کی خدمت کرنا ہے, سب چھوڑ کر آ گئے. خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کو وہ پیالہ پلا دیا کہ آپ نے نگاہ ڈالی تو بندہ نواز گیسو دراز ہوئے, نگاہ ڈالی تو مخدوم پاک ہوئے, نگاہ ڈالی تو خواجہ عبد الرزاق سچوانی ہوئے, اعتقاد بھنڈار شاہ ہوئے, منصور عارف باللہ ہوئے, بدر الدین غازی ہوئے. یہ اولیاء کرام انہوں نے دین کی خدمت کی. ایسے وقت دین کی خدمت کی جب کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا, ایک اللہ کو ماننے والا نہیں تھا, سب جگہ پر ان کی دشمنی ہوا کرتی تھی, الگ الگ قسم کے لوگوں کے راج تھے. ایسے وقت میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ معمولی کام نہیں. ان اللہ والوں کی خدمت ہے. ان کے اوپر پانی بند کیا گیا,
کھانے بند کیے گئے، اللہ والوں کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئی، لیکن یہ کسی تکلیف سے رکے نہیں، بس ایک ہی کام کرتے رہے، مخلوق کو خدا سے جوڑتے رہے۔ ان کی خدمات ہے۔ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں اور صرف ادھر ادھر اس کی سنائی باتیں کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں ان اللہ والوں کی خدمات پر اور احسان فراموش نہ بنے۔ یہ حدیث کا فیضان، یہ تعلیمات قرآن، یہ فقہی علوم، یہ اللہ والوں نے پیش کی لا کر، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا۔ آج دیکھیے، آج جس دوسری شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عثمان آباد ضلع نلدرگ کے رہنے والے ہیں آپ، نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور آپ حیرت کریں گے، آپ جب دوران طالب علمی میں مشکات المصابیح، یہ حدیث کی کتاب ہے جس میں بہت سارے حدیثیں ایسی ہیں جو فقہ شوافی کے حوالے سے، آپ پڑھتے پڑھتے یہ سوچتے تھے کہ پوری دنیا میں حنفی مسلک کے لوگ ہیں، تو حنفی مسلک کے جو فقہی احادیث یعنی جس سے فقہ کو احادیث سے تقویت ملتی ہے، میں وہ جمع کروں۔ آپ کے دل میں خیال تھا، آپ آرام کیے، خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور نبی پاک نے ان کو اپنے قریب کیا اور ان سے معانقہ فرمایا۔ صبح بیدار ہوئے، اپنی قسمت پہ ناز کیا کہ رسول اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، اب جو کام میرے ذہن میں تھا اب اس کام کا بیڑا اٹھاتا ہوں۔ آپ نے وہ کام کیا، 6 جلدیں آپ نے زجاجۃ المصابیح کے نام سے ترتیب دی، جو فقہ احناف کو تقویت دینے والی احادیث جمع کیا۔ اور جب یہ کتاب زجاجۃ المصابیح صرف عربی عبارت میں ہے، اونلی عربک کنٹینٹ، حدیث پورے، جب یہ عرب میں پہنچی، جب یہ مصر میں پہنچی، تو مصر کے علماء، عرب کے علماء حنبلی ہے، مصر کے علماء کو شافعی ہے، انہوں نے کہا کہ علماء احناف پر یہ قرض تھا، یہ بوجھ تھا کہ فقہ حنفی کے لیے اتنی مستند احادیث کا جمع، جو قرض اب تک کسی نے اتارا نہیں تھا۔ ایک ہندوستان کے ایک شہزادے جو مہاراشٹر کا رہنے والا ہے اور حیدرآباد سے کام کیا ہے، یہ بڑا فخریہ کام کیا ہے۔ تو آپ حیرت کریں گے، اس کتاب کو زجاجۃ المصابیح کو ہندوستان نے پبلش نہیں کیا ہے، مصر نے پبلش کیا، عرب نے پبلش کیا، اور عرب نے پبلش کر کے مصر کی یونیورسٹیز میں رکھا ہے، مصر کی لائبریری میں رکھا، عرب کی لائبریری میں رکھا۔ معمولی بات ہے، ایک ہندوستان کا ایک شہزادہ، وہ بھی ہمارے تمہارے مہاراشٹر کا رہنے والا شہزادہ، جب حیدرآباد میں کام کرتا ہے اور اس کتاب کو مسجد نبوی کے لائبریری میں جگہ ملتی ہے، اور علماء کہتے ہیں، اب علماء عرب کے انٹرویوز دیکھ لیجیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ناز ہے اس شہزادے پر جو سید زادہ ہے اور نقش بندی سلسلہ کا ہے، انہوں نے وہ کام کیا جو حنفیوں میں علماء نے کام نہیں کیا تھا۔ آپ صرف طنز کے نشانے کرتے ہو، یہ اللہ والے رنگ برنگی کپڑے پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ارے یہ اولیاء اللہ کو دیکھیں نا آپ، کیا اولیاء کرام نے کیا خدمت کی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے جوامع الکلیم قرآن کی تفسیر لکھی ہے، گلبرگہ یونیورسٹی میں آپ ہی کے نام سے بندہ نواز یونیورسٹی ہے، اور باقاعدہ ریسرچ سینٹر کا نام ہے بندہ نواز ریسرچ سینٹر، کئی لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ایجوکیشن پر، اور خواجہ بندہ نواز سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کئی لوگ۔ اولیاء اللہ نے دین کا کام کیا، دین پھیلایا، اسلام کو پہنچایا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ علمی فیضان ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکڑی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، انہوں نے پورا نظام قائم کیا ہے اور دین کو پھیلایا آپ نے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کچھ نہیں ہے اور یہ کیا ہے، یہ سب خرافات تو ہر جگہ ہے۔
ہر جگہ خرافات ہیں۔ ہمارے عالم دین نے کہا کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھے تو مکھی کو ہٹاؤ، نہ کہ ناک کو صاف کرو۔ تو کچھ ڈھونگی لوگوں کو دیکھ کر کچھ تماشا ہو رہا ہے، تو شادیوں میں تماشا ہو رہا ہے، بہت ساری جگہ پہ خرافات ہو رہا ہے، تو کیا آپ اسی نام پر اللہ والوں کے ہاں ذکر کی مجلس کو ختم کر دیں گے؟ یقیناً غلط ہے ان لوگوں کا جو اللہ والوں کے نام پر ایسی چیزیں کرتے ہیں، ان کے اوپر روک ہونا چاہیے۔ کوئی اجازت نہیں دیتا شریعت میں، نہ کوئی طریقت میں اجازت دیتا ہے، نہ معرفت میں اجازت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے۔ ایک ہمارے دوست ہے جو مسقط میں رہتے ہیں، انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے شان میں کوئی اشعار کہتے ہیں، تم کو اگر سمجھنا ہے جیون نظام کا، خسرو کی آنکھ سے کرو درشن نظام کا، حضرت کا آستانہ عطائے نبی کا باغ، فردوس اہل عشق ہے مسکن نظام کا، میں جسم بختیار و فرید و معی کے رنگ ہے، جسم بختیار و فرید و معی کے رنگ، مجموع فیوز ہے گلشن نظام کا، کردار پنجتن کی عطاؤں کا شاہکار، کردار پنجتن کی عطاؤں کا شاہکار، ہر رخ ہے لاجواب یقیناً نظام کا، دیوانوں آؤ دست عقیدت سے تھام لو، دیوانوں آؤ دست عقیدت سے تھام لو، پروانہ نجات ہے دامن نظام کا۔ اللہ پاک حضرت محبوب الہی کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، محدث دکن کا فیضان نصیب فرمائے، اور انہوں نے علم دین حاصل کیا، ہمارے بچوں کو بھی یہ رغبت اور یہ شوق نصیب فرمائے کہ وہ بھی علم حاصل کرے اور یہ بھی مستقبل کے روشن ستارے بنے۔